السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ روایات کتابوں میں منقول ہیں، صحت کا معاملہ دوسرا ہے، صحت پر کلام کیا گیا ہے، لیکن بہر صورت یہ روایات کتب میں منقول ہیں۔ ایک دو باتیں بڑی ضروری ہیں کہ محرم شریف میں واقعہ کربلا کا پیش آنا، امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت، یہ صرف مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں، پوری انسانی تاریخ کا ممتاز، ممیز اور منفرد واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے ساتھ کوئی اور واقعہ مسابقت نہیں کر سکتا، کوئی اور واقعہ شہادت امام علی مقام کے واقعہ کے ساتھ کسی قسم کی کفاءت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی ممتاز اور منفرد واقعہ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے ذہن اور قلب میں جاگزی ضرور ہونی چاہیے۔ باقی اس تحریر میں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ، نبی کی توبہ اور غیر نبی کی توبہ میں بڑا فرق ہے۔ نبی کی توبہ دراصل اعلیٰ درجے میں انابت اللہ ہے، رجوع اللہ ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت نبی کا خاصہ ہے۔ نبی کے تصور پر، خیال پر، نفس پر خطا کے تصور کا گزرنا بھی محال ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمین پر آنا معاذ اللہ نعوذ باللہ کسی خطا کے نتیجے میں نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا۔ وہ مشیت ایزدی کے نتیجے میں تشریف لائے۔ جو ان کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اس پر غور فرمائیو، ظلمنا جمع کا صیغہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ تو دو ہیں، ان کے لیے تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے۔ ظلمنا جمع کا صیغہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حبوط علی الارض کیا تو آپ کے مبارک خیال میں تھا کہ میں اللہ کا نبی، معصوم من اللہ، لیکن میری اولاد بشری تقاضوں کے تحت کہیں ان سے خطا کا ظہور ہو سکتا ہے، خطا کا صدور ہو سکتا ہے، فروغ گزاشت اور گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے وظیفہ چھوڑ دیا کہ اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور ایک وظیفہ، ایک حرض ان کے لیے چھوڑ دیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ اپنی ذریت کے لیے آپ کا عطا کرتا وظیفہ ہے۔ نبی کی توبہ اعلیٰ درجے میں رجوع اللہ، انابت اللہ ہے۔ وہ معصیت پر توبہ نہیں ہوتی، وہ التفات الرحمت ہوتا ہے۔ اس فرق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ نبی معصوم ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ مجھے صدمہ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اردو مفسرین نے اور عربی اور فارسی میں بھی بعض مفسرین نے جو خطاؤں کا انتساب یا نسبت انبیاء کی طرف کی ہے، یہ انہوں نے بہت سخت غفلت کی ہے، بہت سخت تسامح کیا ہے۔ نبی اللہ کے تمام انبیاء، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء معصوم ہیں۔ عصمت نبی کا خاصہ ہے۔ نبی ظاہر و باطن ہر اعتبار سے رجس سے اور رجز سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ عصمت نبی کی منقبت ہے، نبی کا خاصہ ہے، نبی کا شملہ ہے، ہر نبی کا۔ بلکہ رجس سے تو اہل بیت اطہار بھی پاک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چار نفوس، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا علی علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کے ظاہر و باطن میں
ایک لمحہ کے لیے بھی رجس داخل نہیں ہو سکتا. رجس ان سے دور دور بھاگتا ہے. ان کے لیے تطہیر ہے. انبیاء کے لیے عصمت ہے جس میں بدرجہ اولا تطہیر بھی شامل ہے. اہل بیت اطہار کا خاصہ اور شملہ تطہیر ہے. تو خطا سے تو اہل بیت اطہار بھی پاک ہیں. جائے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی توبہ جو ہے وہ معاذ اللہ خطا پر ہرگز نہیں ہوتی. خطا بعید ہے سیرت نبی سے علیہ السلام و علیہم السلام. ان کی جو توبہ ہے وہ اعلیٰ درجے میں انابت اللہ، رجوع اللہ ہے. تو یہ ہمارے بعض مفسرین نے جو اس طرح کی غفلتیں، تسامحات اور غلطیاں کی ہیں، وہ بہت زیادہ انہوں نے سخت غلطیاں کی ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم اس پر کچھ آبزرویشن نہیں دیتے. بہر صورت ہمیں خود بہت محتاط رہنا چاہیے. ادبگاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. اللہ اکبر.